ڈھنڈورچی ڈھول بجا بجا کر اعلان کر رہا تھا۔ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں ہر طرف چہمک گوئیاں کر رہے تھے۔ انعام بھی معقول تھا، 2000 اشرفیہ نقد۔ ابھی ایک ہفتے پہلے 1000 کا اعلان کیا گیا تھا، اب رقم دگنی کر دی گئی تھی۔ اصل میں بادشاہ کی انگوٹھی 2 ہفتے پہلے گم ہو گئی تھی۔ سارے جتن کیے، محل کا کونا کونا چھان مارا، ایک ایک شخص سے پوچھ گچھ کی گئی، مگر سب بیکار رہا۔ انگوٹھی کا پتہ نہ چل سکا۔ وہ انگوٹھی بادشاہ کو بہت عزیز تھی، صرف اس لیے نہیں کہ قیمتی تھی، بلکہ اس لیے کہ شادی کی 25ویں سالگرہ پر ملکہ نے وہ انگوٹھی بادشاہ کو تحفے میں دی تھی۔ تلاش میں ناکامی کے بعد بادشاہ نے انگوٹھی ڈھونڈ نکالنے والے کو 1000 اشرفیوں کا انعام دینے کا اعلان کیا، مگر جب ایک ہفتے تک کچھ نہ ہوا تو اب رقم دگنی کر دی۔ انعام تو معقول تھا، مگر کسی کی سمجھ میں اس مسئلے کا حل نہیں آ رہا تھا۔ آخر خبر پھیلتے پھیلتے ملک کے دور دراز گاؤں تک پہنچی۔ وہاں ایک شخص رہتا تھا، بہت ذہین اور چالاک۔ گاؤں کے اکثر الجھے ہوئے مسئلوں کے حل کے لیے لوگ اس سے مشورہ کرتے تھے۔ اس چالاک آدمی کو لوگ کیکڑا کہتے تھے۔ کیکڑا اس کا اصلی نام نہیں تھا، ماں باپ نے تو اس کا نام کچھ اور ہی رکھا تھا۔ جب وہ گھٹنوں کے بل چلنے لگا تو عجیب طرح سے چلتا تھا، آگے نہیں چلتا تھا، کبھی ترچھا، کبھی دائیں، کبھی بائیں چلتا، بلکہ کیکڑے کی طرح۔ بس لوگ اسے ہنسی ہنسی میں کیکڑا کہہ کر پکارنے لگے، اور پھر وہ نام ایسا چپکا کہ لوگ اس کا اصل نام ہی بھول گئے۔ 2000 اشرفیوں کا انعام سن کر کیکڑے کے دوستوں نے اسے انگوٹھی ڈھونڈنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور آخر دوستوں کے کافی اصرار کے بعد وہ تیار ہو گیا۔ پلے تو اس کو کچھ نہیں پڑ رہا تھا کہ آخر وہ انگوٹھی کا پتہ کیسے چلائے گا، مگر اس نے سوچا چلو ایک طرف دوستوں کی بات بھی رہ جائے گی اور دوسری طرف کچھ دنوں مفت میں عیش بھی ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر کیکڑے نے عاملوں جیسا لباس پہنا۔ اس نے کالے رنگ کا ایک لمبا سا چوغا پہنا، سر پر سفید بڑا سا عمامہ رکھا، اور بیوی کو ساتھ لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہی محل پہنچ کر اس نے خود کو ماہر فلکیات اور عامل نجومی ظاہر کر کے بادشاہ سے ملنے کی درخواست کی۔ بادشاہ جو اس وقت تک نا امید ہو چکا تھا، کیکڑے کے آنے کی اطلاع سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے کیکڑے کو فوراً اپنے محل کے اندر بلایا اور اس سے کہا، مجھے امید ہے کہ تم اپنے علم سے انگوٹھی کا پتہ چلا سکو گے۔ اس سلسلے میں تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو فوراً بیان کر دو، تمہیں ہر چیز ہر سہولت ملے گی۔ کیکڑے نے بادشاہ کی باتیں بہت غور سے سنی اور پھر جواب دیا، عالیجا، معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، بہرحال اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں ہر عمل کروں گا۔ اس کام کے لیے مجھے مختلف ذائچے بنانے ہوں گے اور پھر حساب لگا کر جائزہ لینا ہوگا تاکہ صحیح نتیجہ سامنے آئے۔ حساب کتاب اور ہندسوں کا کام چونکہ کافی وقت لیتا ہے، اس لیے دیر تو ہو جائے گی، بہرحال کام ہو جائے گا۔ ویسے میں عالیجا کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا کہ کام کس مرحلے میں ہے، جلدی آپ کو خوشخبری سناؤں گا۔ اس کے بعد کیکڑے نے ایک بڑا کمرہ، بہت سے قلم، مختلف رنگوں کی روشنائیاں اور بہت سے بڑے بڑے مومی کاغذ مہیا کرنے کو کہا، جو بادشاہ کے حکم پر اسے فوراً دے دیے گئے۔ اس کے علاوہ شاہی محل کے ایک حصے میں میاں بیوی کے رہنے کا بھی انتظام کر دیا گیا۔ کیکڑے کو عطا پتہ تو تھا نہیں، محض دکھاوے کے لیے اس نے کاغذ کے بڑے بڑے ٹکڑوں پر مختلف ہندسے لکھے، ذائچے بنائے اور سیاروں اور برجوں کی شکلیں بنا بنا کر دیواروں پر لگا دیں۔ اس کے ساتھ وہ ہر وقت قلم ہاتھ میں لیے کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتا رہتا تھا۔ وہ ظاہر کرتا تھا کہ حساب کتاب میں مصروف ہے۔ ہر روز ایک ملازم اس کے کمرے میں کھانا دے جاتا اور کھانا کھانے کے بعد وہ برتن واپس لے جاتا۔ ایک روز ایک نیا ملازم کیکڑے کا کھانا لے کر آیا، لیکن وہ پرانے ملازم کی طرح دسترخوان لگا کر خاموشی سے ایک طرف کھڑے ہو کر کیکڑے کے کھانا کھانے کا انتظار کرنے کی بجائے کمرے میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ کبھی وہ ایک نقشے کے پاس جا کر مسکراتا، کبھی دوسرے کے پاس جا کر ہنستا۔ آخر تھوڑی دیر بعد کیکڑے سے بولا، جناب عامل صاحب، آخر یہ ڈھونگ آپ کب تک رچائیں گے؟ بادشاہ احمق سہی، مگر ایک دن آپ کا پول کھل کر رہے گا، پھر آپ کا کیا بنے گا؟ کیکڑے کو ملازم کے انداز پر اچنبھا بھی ہوا اور غصہ بھی آیا، مگر وہ ضبط کر گیا اور بے پرواہی سے بولا، نہیں نہیں، اب زیادہ دیر نہیں ہے، ممکن ہے یہ معاملہ 2-1 دن میں حل ہو جائے۔ دیکھو اس ذائچے کو، مگر تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ انگوٹھی کہاں ہے، ذرا حساب لگانے کی دیر ہے، پھر میں یہ بتا دوں گا کہ انگوٹھی کس نے چرائی تھی اور کس طرح چرائی تھی۔
کیکڑے کے لہجے میں اتنا اعتماد تھا اور اس کی آنکھیں ملازم کے چہرے پر اس طرح گڑی ہوئی تھیں کہ ملازم گھبرا گیا، مگر فوراً ہی اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور کیکڑے سے عام سے انداز میں باتیں کرنے لگا۔ مگر کیکڑا بھی کائیاں تھا، اس نے تاڑ لیا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، اور جب ملازم نے کہا ٹھیک ہے کچھ اور حساب لگا کر بھی دل ٹھنڈا کر لیجئے، آخر تو کلئی کھلی ہی جانی ہے، تو کیکڑے نے کہا اچھا ذرا ٹھہرو، میں کھانا کھا لوں پھر برتن لے جاؤ، مجھے بہت کام کرنا ہے۔ ملازم ٹھہر گیا۔ کیکڑے کے کھانا کھانے کے بعد جب ملازم جانے لگا تو کیکڑا بولا ہاں ذرا جاتے جاتے بیگم کو آواز دے کر میرے پاس آنے کا کہتے جانا، وہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ ملازم چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب کیکڑے کی بیوی آئی تو کیکڑے نے سارا واقعہ اسے سنایا۔ کیکڑے کو اور اس کی بیوی کو ملازم پر شک ہو گیا۔ اس کی تصدیق کے لیے دونوں نے مل کر سوچنا شروع کر دیا۔ دوسرے دن پہلے تو کیکڑے نے بادشاہ سے کہہ کر ایک بڑے سے کاغذ پر گمشدہ انگوٹھی کی تصویر بنوائی، پھر ایک کاغذ پر بڑے بڑے زائچے اور 12 برجوں کے نقشے بنا کر وہ کاغذ کیکڑے نے اپنے کمرے میں ایک قد آدم الماری کے دروازے پر لٹکا دیا اور اس کی سیدھی طرف انگوٹھی کے نقش والا کاغذ چپکا دیا۔ شام کو جب وہی ملازم کھانا لے کر آیا تو کیکڑے نے جلدی سے اس سے کہا کھانا تو ذرا ایک طرف رکھ دو، ابھی دسترخوان مت بچھاؤ، مہربانی کر کے ذرا میری مدد کرو، میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں۔ ملازم نے کھانا ایک طرف رکھ دیا اور کیکڑے کے پاس آ گیا۔ کیکڑے نے اس سے کہا اپنا دایاں ہاتھ انگوٹھی کے نقش پر رکھو اور بایاں ہاتھ اس دوسرے کاغذ پر سیاروں کے 12 برجوں کے ناموں کے بیچوں بیچ۔ کیکڑے نے ملازم کو نقشہ دکھاتے ہوئے کہا۔ ملازم ذرا ہچکچایا تو کیکڑے نے کہا ڈر کیوں رہے ہو؟ جواب میں ملازم نے خاموشی سے اپنا ہاتھ کیکڑے کے کہنے کے مطابق دونوں نقشوں پر رکھ دیا۔ ملازم کا ہاتھ رکھنا تھا کہ نقشوں کے پیچھے سے ایک عورت کی عجیب سی آواز آئی کفکائل مار تومی، کفکائل مار تومی، مار تومی۔ کیکڑے نے فاتحانہ انداز میں چلا کر کہا مار تومی تومی تومی۔ عورت کی آواز پھر آئی بس بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ کیکڑے نے ملازم سے بہت نرمی سے کہا اب جاؤ آرام کرو، میں بھی آرام کروں گا۔ کیکڑے کو ملازم پر شک تو پہلے ہی ہو چکا تھا مگر بغیر ثبوت کے کچھ نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ ملازم کو کسی طرح خوفزدہ کر کے اس سے تسلیم کرایا جائے کہ اس نے انگوٹھی چوری کی ہے، اور اس کی ترکیب کامیاب رہی۔ ملازم واقعی ہی گھبرا گیا تھا، اس کا دایاں ہاتھ جو انگوٹھی کے نقش پر تھا کانپ رہا تھا، اور پھر جیسے ہی کیکڑے نے اسے جانے کی اجازت دی وہ سرپٹ بھاگ کھڑا ہوا۔ دوسرے روز ملازم صبح صبح آ پہنچا اور آتے ہی اس نے انگوٹھی چرانے کا اعتراف کر لیا اور کیکڑے سے عاجزی سے کہا میری آپ سے التجا ہے، بادشاہ سلامت سے میری شکایت نہ کریں ورنہ میری جان جائے گی، میں ایک غریب آدمی ہوں، لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، آپ مجھے بچا لیجئے، میں انگوٹھی واپس کر دوں گا۔ کیکڑے نے جواب دیا میں بھی ایک غریب آدمی ہوں، لہٰذا کیا حرج ہے اگر ہم دونوں آپس میں معاملہ طے کر لیں، مگر ہاں اگر تم پھانسی سے اپنی گردن بچانا چاہتے ہو تو انگوٹھی کی واپسی کے ساتھ ساتھ 20 اشرفیوں کا بھی انتظام کرنا ہوگا، اور یہ کام آج شام تک ہو جانا چاہیے۔ پہلے تو ملازم نے اشرفیوں کے لیے تھوڑی سی ہیل و حجت کی مگر بعد میں کیکڑے کے خوف سے راضی ہو گیا۔ شام کو ملازم انگوٹھی اور 20 اشرفیاں لے کر کیکڑے کے پاس آیا۔ کیکڑے نے اشرفیاں گن کر اپنے پاس رکھیں اور انگوٹھی کو اچھی طرح دیکھا اور اطمینان کر لینے کے بعد کہا اچھا اب انگوٹھی لے کر وہ سامنے تالاب کے کنارے جو سفید ہنس چگ رہا ہے اس انگوٹھی کو آٹے کے پیڑے میں لپیٹ کر ہنس کو نگلوا دو۔ ملازم باہر گیا، کیکڑا کھڑکی سے دیکھتا رہا۔ جب ملازم نے ہنس کو انگوٹھی نگلوا دی تو کیکڑے نے جھٹ سے اپنا خصوصی لباس پہنا اور بادشاہ کے خاص خادم کے پاس جا کر بادشاہ سے ملنے کی درخواست کی۔ بادشاہ تو پہلے ہی بے چینی سے منتظر تھا۔ اطلاع ملتے ہی کیکڑے کو اپنے سامنے بلایا۔ کیکڑا ادب سے کورنش بجا لایا اور پھر بولا جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو، بڑی جاں فشانی کے بعد آخر اس ناچیز کی کوشش کامیاب ہوئی۔ غلام مبارکباد دینے حاضر ہوا ہے کہ انگوٹھی کا سراغ مل گیا ہے۔ تو کہاں ہے انگوٹھی؟ بادشاہ نے نہایت بے قراری سے پوچھا۔ جلدی بتاؤ۔ کیکڑے نے ادب سے کہا عالم پناہ میرا علم بتاتا ہے کہ انگوٹھی آپ نے اس روز اتار کر اپنی خوابگاہ کی کھڑکی پر رکھ دی تھی، وہاں سے وہ نیچے گر گئی اور محل کے تالاب میں جو سب سے بڑا ہنس ہے جس کے گلے میں سرخ کنٹھا ہے وہ نیچے چگ رہا تھا، اسی نے انگوٹھی نگل لی تھی، اس وقت انگوٹھی اس کے پیٹ میں ہے۔ بادشاہ کے حکم پر ہنس کے گلے پر چھری پھیر دی گئی، انگوٹھی واقعی اس کے پیٹ میں تھی۔ انگوٹھی کی واپسی پر بادشاہ بہت خوش ہوا۔
کیکڑے کو بڑے انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ پھر بادشاہ نے کیکڑے کے اعزاز میں ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا جس میں شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ ملازم یہ دیکھ کر کہ اسے چکمہ دیا گیا ہے بہت تل ملا رہا تھا اور کسی نہ کسی طرح کیکڑے کو نیچا دکھانے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ آخر اسے کسی نہ کسی طرح بادشاہ کے قریب جانے کا موقع مل ہی گیا اور بڑی رازداری سے بادشاہ کے کان میں بولا، جہاں پناہ یہ جو عالم ماہر فلکیات، نجومی، جادوگر اور نہ جانے کیا کیا ہونے کا دعویٰ کیے ہوئے ہے کہ انہوں نے ملکوں ملکوں کا سفر کیا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ان حضرت نے تو کبھی سمندر بھی نہیں دیکھا ہوگا، یہ تو کسی مچھلی تک کو شناخت نہیں کر سکتے ہیں۔ مزاج مبارک میں آئے تو امتحان فرما لیں۔ بادشاہ نے خاموشی سے ملازم کی بات سنی اور پھر کیکڑے صاحب کی خدمت میں سب سے پہلے تلے ہوئے کیکڑوں کی پلیٹ پیش کی۔ جب پلیٹ پیش ہوئی تو بادشاہ نے پوچھا، عامل صاحب آپ تو دور دراز ملکوں کا سفر کر چکے ہیں، پہچانیے تو یہ کیا چیز ہے جو اس وقت پلیٹ میں آپ کے سامنے ہے؟ اب کیکڑا بڑا سٹ پٹایا، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پلیٹ میں تلے ہوئے کیکڑے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور جب کچھ نہ بن پڑا تو حسرت بھرے انداز میں بولا، کیکڑے میاں آج تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ نے زوردار کہکا لگایا اور بولا، یہ شریر ملازم کی حرکت تھی جس نے ہمیں تمہارے خلاف ورقہ لایا ہے، اسے ابھی ملازمت سے نکالا جاتا ہے۔